نیند میں نہ ہو تو قانونی طور پر وہ بھی مجرم ہے، اور وہ نکاح خواہ بھی، دیکھو کتنی سختیاں ہیں، وہ نکاح خواہ بھی مجرم ہے جو آتا ہے نکاح پڑھنے کے لیے اور اس کو لڑکے والے لے جاتے ہیں، یعنی لڑکے کے سسرال والے، اور وہ جب جاتا ہے ادھر تو لڑکی سے نہیں پوچھتا۔ اب انہوں نے لڑکی کو دبایا ہوا ہوتا ہے باقی عورتوں نے، وہ چپ رہتی ہے، تو باقی جو ساتھ والے آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، ہاں ہو گئی جی، ہاں ہو گئی۔ تو جناب یہ نکاح کا رجسٹرڈ ہے، اس پر سائن ہوں گے، اور اس کا ہاں کرنا ضروری ہے، وہ رضامند نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے، اور وہ کہہ سکتی ہے میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی بزرگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے ہاں اب جو رسم ہے وہ ہے کہ پیسے والا لڑکا ہو۔ اب لڑکا جو ہے وہ تو چرس بیچتا ہے، افیون بیچتا ہے، نشہ بیچتا ہے، یا غیر قانونی کام کرتا ہے، جائیداد تو ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، موقع پہ پتہ چل گیا۔ دیکھو اگر ایک بچی والوں کو یا بچی کو 1 گھنٹہ پہلے پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا جو ہے غلط ہے تو اس کو اختیار ہے وہ انکار کر دے۔ اور جو خاص بات لکھی ہے انہوں نے اس پر آپ توجہ دیجیے۔ کہنا آسان ہے کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے۔ وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے علم ہونے کے باوجود بچی کا نکاح، بچی کا رشتہ پھر اس لڑکے سے کر دیا جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے، غیر اخلاقی کاروبار کرتا ہے، اور وہ پیسے والا ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہر چیز جائیداد نہیں ہوتی، زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، اصل چیز معیار ہوتا ہے، اور معیار انسانیت ہے، اور انسانیت اسلام سکھاتا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ درس قرآن میں جاتے ہیں، بتائیے قرآن کا مرکزی مضمون کون سا ہے؟ میں آپ کو تو بتاتا رہتا ہوں لیکن آپ بھول جاتے ہیں۔ مرکزی مضمون قرآن کا انسان ہے، انسان پر بحث کرتا ہے، اور جو بات مان لیتا ہے وہ انسانیت سیکھ جاتا ہے۔ انسان کو دائرہ انسانیت میں لانا قرآن اور اسلام کا اصل مقصد ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ 3 مضمون ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ پھر اس کے بعد 3 توحید، پھر اس کے بعد رسالت پورے قرآن میں، پھر قیامت۔ باقی مضامین ان کے نیچے ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول دین بھی 3 ہیں، یہی توحید، رسالت، قیامت، اور شیعوں کے نزدیک 5 ہیں: توحید، رسالت، قیامت، عدل، امامت۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں یہ ان کے اصول دین میں ہے امامت، جس پر میں نے کئی مرتبہ بحث کی ہے، اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے شہنشاہ نقوی کا، کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ جو ہے، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں نبیوں سے زیادہ ہے۔ تو جب اماموں کا رتبہ نبیوں سے زیادہ ہو گیا تو نبیوں سے بڑا رتبہ تو اللہ کا ہے۔ تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کہاں گیا؟ اگر ان کا یہی مسئلہ امامت مان لیا جائے
کہ ہر امام جو ہے ان کا نبی سے بڑا ہوتا ہے یا نبیوں سے بڑا ہوتا ہے، پھر تو نبوت جاری و ساری ہو گئی، پھر یہ ہر امام کو نبی سے زیادہ مانتے ہیں، نبیوں سے بڑا مانتے ہیں۔ امامت یہ ہے جی، یہ اس کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا۔ اب یہاں اور بھی دو چار چیزیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن سب سے بنیادی کتاب ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن کو ترجیح دی جائے گی، باقی ہر مسئلے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ خبر واحد، خبر احاد، اگر کوئی خبر واحد حدیث کے حوالے سے لے آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ لکھا ہے، اس پر پھر بحث ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ کس نے لکھی ہیں، کیسے لکھی ہیں، اور ان میں کیسے کہیں کہیں گڑبڑ کی گئی ہے، کہیں کہیں بالکل کی گئی ہے، رافضیوں نے کی ہے کہیں کہیں۔ تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی بات جب قرآن سے ٹکرائے گی تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا، سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ قرآن کو نہیں ٹھکرایا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، ساری کائنات کی کتابوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو قرآن نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، اب ساری کائنات کے لوگ الٹے لٹک جائیں اور کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح مانو تو غلط ہوگا، جو قرآن نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی غلط آدمی آپ کو مغالطہ نہ دے سکے۔ آگے جی تھوڑا سا دیکھ لیجئے جی، یہ گناہ جو ہے، کسی نے اپنی بہو بیٹی یہ وہ غلطی میں مبتلا دیکھا تو اس کو ٹوکنے کا حق ہے۔ 3 درجے ہیں نا، پہلے طاقت سے طاقت نہ ہو تو زبان سے، زبان بھی نہ ہو تو پھر دل میں اسے برا سمجھو، تو یہ ہے۔ اور اگر طاقت نہ ہو، ماری کھانی ہے اس نے تجھے، پھر وہ دل میں برا، اس لیے تو اسلام نے اجازت لی ہے کہ اعصاب جواب دے گئے، 90 سال کا ہے، اور اس کی بہو بیٹی جو ہے وہ ماڈرن ہے، وہ بات نہیں مانتی، وہ کہتی ہے جی میں تو آزاد خیال ہوں، میری مرضی۔ تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے، مجبوری میں آپ برا تو سمجھیں لیکن اپنی عزت بچائیں۔ یہاں میں یہ بات بھی کر دوں، بہت سارے بے وقوف صوفیاء کرام نہ دیکھتے ہیں نہ بالتے ہیں، کچھ چلا ولا لگا کے آ جائیں تو پھر آ کر رپٹ ڈال دیتے ہیں گھر میں۔ بزرگ یہ نہیں کہتے، بزرگ سمجھاتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا۔ اور یہ بھی شکایات موجود ہیں کہ خود تو جناب مرغے ورغے کھا کے آ جاتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہوتا، جب وہ قرضہ لے کر خواتین گزارا کرتی ہے، پھر وہ آنے کے بعد اپنے مرد سے کہتی ہیں کہ دیکھو جی ہم نے قرضہ اٹھایا تھا، پیسے دو، یہ ان سے لڑتے ہیں۔ اور یا پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو مرغے کھائے تھے، آپ ہمیں پیاز سے روٹی دے رہی ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا، بڑے حوصلے سے سنیے، کہ آپ کے ذمے تھا نان نفقہ خاتون کا، تو آپ اس پوزیشن کے مطابق اسے خرچہ دے کر چلے پر کیوں نہیں گئے؟ اسے بھوکا مار کر چلے پر چلے گئے؟ بے ذمہ داری مرد کی ہے نا جب وہ شادی شدہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اس لیے اثرات صحیح مرتب نہیں ہو رہے۔ آگے دیکھیے جی، انہوں نے کچھ لکھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی علم تارا اگلی آیات میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
یہ غور کیجیے گا موجودہ دور میں بھی۔ پھر ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے 4000 لکھے ہیں پیغمبر آئے ہیں اس نسل میں، اور پھر ان کو 3 کتابیں بھی لی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اسی نسل میں سے۔ یہ ساری آسمانی کتابیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور جن پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے، یہ پیغمبر یہ کتاب لینے گئے تھے، اللہ نے بلایا لینے گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ لینے نہیں گئے۔ اللہ نے فرمایا جہاں آپ ہوں گے، جیسے ضرورت ہوگی میں قرآن وہیں بھیج دوں۔